डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से आप लोगों के क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं और हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्पेंड होता है हमारे वैल्यूड कस्टमर्स के साथ, जो हमारे साथ डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ फेजेस को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो या घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। आइदर वेज हमारे काफ़ी व्यूज़ जो है वो आपके साथ एक्सचेंज होते हैं विजिट्स के ऊपर। उसके साथ साथ मेरी और मेरी टीम की आप लोगों के साथ रूटीन से जो है वो व्हाट्सएप और कॉल्स के ऊपर भी जो है गपशप लगी रहती है। आई मीन दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रॉपर्टी गपशप। तो आप कह लें कि एक बड़ा डेटाबेस हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, जिसकी बेसिस पे हम आपको मार्केट की जो पल्स है, बाइंग सेलिंग ट्रेंड्स जो है वो शेयर कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब हम विज़िट कराते हैं या जो लोग हमारे पास ऑफिस में आते हैं, हमारे साथ मीटिंग करते हैं, बाइंग या सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएचए पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात हो रही होती है, तो लोग अक्सर अपने कुछ ऑब्जेक्शंस और इश्यूज़ जो हैं वो रेज़ करते हैं डीएचए पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से। ख़ास तौर पे वो इंडिविजुअल्स जिनका 10-15 साल से या 20 साल से किसी न किसी फॉर्म में जो है उनका इंटरेक्शन रहा है डीएचए पिंडी इस्लामाबाद के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली लोग पहले भी प्लॉट्स प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते रहे हैं, घर ख़रीदते रहे हैं, तो उन लोगों का एक लंबी हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड जो मौजूद होता है डीएचए इस्लामाबाद के हवाले से। ठीक है, मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ज़्यादातर वो ऑब्जेक्शंस क्या हैं और हम उनको इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग कैसे जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, नंबर वन मैंने नोटिस किया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी डीएचए पिंडी इस्लामाबाद जो है वो बस रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकालता रहता है, चूँकि उन्होंने बेनिफिट प्लॉट्स भी आर्मी पर्सनस को देने होते हैं, तो लैंड ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्लॉट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। सड़कें भी तंग देते हैं, गलियाँ भी तंग देते हैं, और जो दूसरी अम्यूनिटीज़ हैं जिनकी वजह से वैल्यू एडिशन होती है किसी हाउसिंग कम्युनिटी की, वो ऑफ़र जो है वो नहीं करते। ठीक है, किसी हद तक वारंटेड है, ख़ास तौर पे कमिंग फ्रॉम दोज पीपल हु हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद डीएचए पिंडी इस्लामाबाद, चूँकि पहले ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन अब डीएचए ने पिछले 5-6 साल से आप देखें तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस एंड पे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंड पे देखें तो उन्होंने इम्प्रूव किया। ठीक है, आप हर फेज़ देखें जहाँ पे इस वक्त पोजेसन अवेलेबल है, डीएचए 1, 2, 3, 4, 5 ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने पार्क्स बना दिए हैं। फेज़ 1 में देखें जहाँ पे कमर्शियल जो है नहीं अवेलेबल थे, अब उन्होंने बी ऑर्चर्ड, सी ऑर्चर्ड कमर्शियल मेन लिंक रोड के साथ कटिंग कर दी। फिर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ बना दी हैं, मल्तास रोड पे ज़बरदस्त स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो बना है, उसके साथ भी अभी रिसेंटली 5.33 मल्ला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं उन्होंने लॉन्च किया। आप डिफेंस एवेन्यू को देखें जो डीएचए फेज़ 1 के को कनेक्ट करता है डिफेंस चौक के साथ जीटी रोड पे, उसको उन्होंने कितना ज़बरदस्त जो है वो अपलिफ्ट किया है। लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इस वक्त आप ड्रोन फुटेज भी उसकी देख रहे होंगे आप। फिर देखें डीएचए 2 में उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बी फैमिली पार्क बनाया है। सेंट्रल पार्क तो एक अलग जाइंट ही जो है वो बन गया है। मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं जहाँ पे डिफरेंट बुलेवार्ड्स जो हैं वो क्रॉस होते हैं। फिर आप डीएचए 3 में देखें, वैसे तो वो अपने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कहें कि उस डीएचए को कुछ नहीं भी वहाँ पे करता तब भी वो बड़ा पिक्चरस्क जो है वो लगता है, लेकिन उसके बावजूद डीएचए भी उसकी नेचुरल ब्यूटी को सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा कि चलें है ही बहुत खूबसूरत तो क्या ज़रूरत है करने की, वो फिर भी जो है वहाँ पे काफ़ी जो है वो अपलिफ्ट वर्क कर रहा है। मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे बनाए हैं, बड़े बड़े पार्क्स 2 वहाँ पे बन चुके हुए हैं, स्कूल वहाँ पे जो है वो बनवा रहे हैं, वो फिर पेट्रोल पंप जो है वो बन रहा है। इवन मैं भूल गया आपको बताना कि डीएचए 1 में भी एक पीएसओ का पेट्रोल पंप जो है वो बन चुका हुआ है। फिर आप डीएचए 4 में देखें कि उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो एआरएल नेचर रिजर्व पार्क के नाम से सेक्टर बी के बीच में एक पार्क बनाया, चाहते तो वहाँ पे भी बना देते रेजिडेंशियल प्लॉट, और क्या ज़रूरत थी फेज़ 1 में अमलतास रोड पे कमर्शियल प्लॉट स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ बनाने की। साथ ही रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकालते और लोगों को कहते जी ख़रीदें हमारे से इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो लैंड को अब वैल्यू एडिशन अम्यूनिटीज़ में ज़्यादा यूटिलाइज जो है वो करते हैं। ठीक है, अभी देखिए उन्होंने फेज़ 4 में ब्रिज भी बनाया, ज़बरदस्त एक्सेस उन्होंने दे दिया उसको बैरिया फेज़ 8 के कोस्टल हाईवे के साथ, कोस्टल रोड के साथ। फिर डीएचए फेज़ 5 में तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अम्यूनिटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। बहुत बड़ा लैंड हॉस्पिटल को दे दिया, मैकडॉनल्ड्स वहाँ पे बना रहे हैं, गोल्फ कोर्स वहाँ पे बन रहा है, सेक्टर ए का पार्क देखें, सेक्टर बी का पार्क देखें, एपीएस स्कूल उन्होंने बना दिया, वहाँ पे भी कमर्शियल प्लॉट निकाल देते। सेंट्रल कमर्शियल में अगर इतना ही वो पुराने माइंडसेट से चल रहे हैं अभी, तो वहाँ पे भी कमर्शियल प्लॉट निकाल के इंस्टॉलमेंट पे दे देते, लेकिन नहीं, वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा स्कूल और कॉलेज जो है वो बनाया है। तो डीएचए पिंडी इस्लामाबाद अब इम्यूनिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है ताकि आपको एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस जो है वो मिले। ठीक है, इवन जो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं,
اپ کمنگ تو نہیں ہے، خیر کافی عرصے سے چل رہے ہیں. ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈی ایچ اے فیز 6 اینڈ 7 فارمرلی نون ایز ڈی ایچ اے ویلی. ان پروجیکٹس کے لیے بھی ان کے بڑے پلانس ہیں. آپ امینٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ آبجیکشن جو اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے کہ جی ڈی ایچ اے اپنے پرومسز کو فلفل نہیں کرتا، اور خاص طور پہ ریفرنس دیا جاتا ہے ڈی ایچ اے فیز 6 اور 7 کا. آئی گیٹ اٹ. وہ پروجیکٹس بہت ڈیلیڈ ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے انتظار جو کیا ہے، جس کی وجہ سے ڈی ایچ اے جب تک ان کو پوزیشن نہیں دے گا تب تک ان کو یہ آپ کہہ لیں کرٹیسزم فیس کرنا پڑے گا. اوبویسلی ڈی ایچ اے از ٹرائنگ کہ ان کو کنکلوڈ کرے. ریسنٹلی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں وہ پوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پوزیشن جو ہے وہ ان ایریاز کو ہم بہت جلد دیں گے، اور کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈی ایچ اے فیز 6 اور 7 کو بھی. ٹھیک ہے. بٹ آپ دوسرے ایریاز پہ ذرا نظر کریں جہاں پہ انہوں نے کوئی نئی چیز لانچ کی ہو اور آپ کو ٹائم پہ نہ دی ہو. جسٹ گیو می ون ایگزامپل. پچھلے 4-5 سالوں میں اگر انہوں نے کچھ نئی چیز متعارف کرائی ہو، آپ کو پرومس کیا ہو کہ ہم آپ کو یہ چیز اتنے سال میں دیں گے، اس سے پہلے نہ دی ہو. لک ایٹ دی اوورسیز سیکٹر کے، لک ایٹ دی اوورسیز سیکٹر جے ڈی ایچ اے فیز 5 اسلام آباد، ٹائم سے پہلے ڈلیوری. لک ایٹ دی اوورسیز سیکٹر لینڈ کلیئر. آپ کو انہوں نے 3 سال کے پلان پہ دی ہے. لینڈ کٹنگ ارتھ ورک انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ابھی کمپیکشن جو ہے گریول ڈال کے وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد 7-8 گلیاں انہوں نے ود ان نو ٹائم اس کو ڈیولپ کر کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دینا. ٹھیک ہے. ان سب ایگزامپل سے بڑی ایگزامپل ریور یو ساؤتھ. مارکیٹ میں اچھا رسپانس نہیں ملا اس کو، اس کے باوجود بلینز آف روپیز اس کے اوپر جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. جو ڈیالہ روڈ کے اوپر ڈی ایچ اے فیز 4 کا نیا فیز جو ہے سیکٹر انہوں نے 1-1.5 سال پہلے لانچ کیا. کٹنگ ہی انہوں نے آپ کہہ لیں کہ چھیل کے رکھ دیا ہے اس سارے ایریا کو. ایک سال میں اگر آپ بفور آفٹر دیکھیں تو آپ کو بہت ڈفرینس وہاں پہ نظر آتا ہے. سو یہ وہ ڈی ایچ اے ہے جو صرف بولتا نہیں ہے، who doesn't just talk but also walks the talk. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے ورڈس کو سیف گارڈ جو ہے وہ کرتا ہے پرفارمنس کی بیس پہ. ٹھیک ہے. وہ اب وہ والا ڈی ایچ اے نہیں ہے کہ لوگو لگا دیا اور گیٹ بنا دیا، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اب تو وہ گیٹ بھی خیر نئے طرز پہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، بلکہ وہ اب صرف اپنے الاٹمنٹ لیٹر اور لوگوں کی اور اپنے انسٹیٹیوشن کی اسٹیبلٹی کو جو ہے مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ آپ کو سروس بھی جو ہے وہ اچھی پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی آج کل انہوں نے کمرشل پلاٹس جو ہے بڑے لانچ کر دیے ہیں سینسلیسلی. آپ ڈی ایچ اے فیز 5 میں دیکھیں کہاں کہاں کمرشل پلاٹ دے دیے ہیں. فیز 3 کے اندر بولیوارڈ 2 کے اوپر بھی اتنا کمرشل ہے. فیز 2 میں بھی نئے کمرشل لانچ کر دیتے ہیں، ابھی 1 میں کر دیے ہیں. کس طرح یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے ان پلاٹس کی اتنے زیادہ کی، یہ تو 20 سال 50 سال جو ہے وہ کہتے ہیں. اکثر میں نے کامنٹ باکس میں پڑھا ہے کہ یہاں پہ ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں یہ جو کوانٹٹی ہے جو بہت زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، ان کو سسٹین کرنے کے لیے آبویسلی آپ کو ایک ایسا ایکو سسٹم انٹروڈیوس کروانا پڑے گا جس کی بیسس پہ یہ چل سکے. ٹھیک ہے. آپ ڈی ایچ ایکسپریس وے پہ دیکھیں ان کا ہیڈ آفس آ گیا، میک ڈونلڈز آ گیا. آبویسلی جہاں میک ڈونلڈز ہے کوئی اور بھی آئے گا. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بن رہا ہے نووا کیئر کے نام سے، وہ اپنا پیٹرول پمپ جو ہے وہ وہاں پہ بنا رہے ہیں. اور ڈی ایچ اے اپنے ہیڈ آفس کے علاوہ اور بلڈنگس بھی جو ہے وہ وہاں پہ بنائے گا. ڈی ایچ اے فیز 6 میں جو ڈی ایچ ایکسپریس وے ہے کمرشل ہے، سارا خالی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک دے ہیو اے بگ پلانس فار دیٹ ایز ویل؟ وہاں پہ عسکری فوجی فاؤنڈیشن کا سب سے بڑا جو ہے وہ کمپلیکس آ رہا ہے. اینڈ آئی ہیو ہرڈ کہ کافی زیادہ آفیسز جو ہیں وہ فوجی فاؤنڈیشن کے ڈی ایچ اے فیز 6 ڈی ایچ اے ایکسپریس وے پہ جو ہے وہ آ جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو الائڈ گروتھ جو ہے وہ وہاں پہ ملے گی. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے جو پراپرٹیز پرچیز کی ہوئی ہیں آپ کو فائدہ ہوگا. ڈی ایچ اے یہ جو انیشیٹوز لے رہا ہے، ڈفرینٹ جے ویز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ ہو، ڈفرینٹ بزنسز کو جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے، اس سے آپ لوگوں کی پراپرٹی کی ویلیویشن میں اضافہ جو ہے وہ ہوگا. آئی ڈیڈ ریڈ اے کامنٹ بائی ون آف آور ویورس، بڑا ریگولر کامنٹ کرتے ہیں کہ جو بزنسز کے علاوہ جو لوگوں کے پلاٹ ہولڈرس ہیں ان کے انٹرسٹ بھی دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ آپ کے انٹرسٹ دیکھے گا جب وہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گا. ایون ڈی ایچ اے 5 میں ایک بہت بڑا بینک اپنا پورا ٹاور جو ہے وہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی ڈی ایچ اے فیز ڈفرینٹ راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف فیزز کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ بہت دور ہیں. ٹھیک ہے. شہر سے بہت دور ہیں. اٹ از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. پنڈی کی جتنی بھی ایکسپینشن اب ہوئی ہے ریسنٹلی، آپ کہہ لیں 1-2 ڈیکیڈس میں، وہ سبربس اگر میں ان کو کہہ دوں، فار فلنگ ایریاز کہہ دوں، وہاں پہ جو ہے وہ ہوئی ہے. مین سٹی میں تو ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اب ان فار فلنگ ایریاز کو آپ نے جسٹیفائی کیسے کرنا ہے کہ آپ کہیں کہ جی لوگ اس کو یہاں پہ آ کے پراپرٹی پرچیز کرے ہو رہے ہیں؟ بائی امپروونگ دا کنیکٹیوٹی. املتاس روڈ بنائی انہوں نے، جی ٹی روڈ کے ساتھ جوڑ دیا ڈی ایچ اے فیز 1، ڈی ایچ اے فیز 4، اور اڈیالہ روڈ کو بھی جوڑ دیں گے ریور ویو ساؤتھ کو. ٹھیک ہے. بٹ جی ٹی روڈ سے املتاس روڈ آپ کنیکٹ کریں اور اسی روڈ کو آپ نے لے کے 1-4 اور اڈیالہ روڈ تک آپ جا سکتے ہیں، اور فیوچر میں آپ وہاں پہ رنگ روڈ کو بھی جو ہے وہ کنیکٹ کر پائیں گے. اٹس اے بگ، میں اکثر کہتا ہوں ایپک انفراسٹرکچر. پھر آپ اسلام آباد ہائی وے کو دیکھیں، انہوں نے بدل کے رکھ دیا ہے.
رن وے بنا دیا انہوں نے لٹرلی، لکس لائک اے رن وے. میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں پہلے 4 لینس تھیں، اب انہوں نے ایکسپینڈ کر دی ہیں. 2 لینس آن آئدر سائڈ تھی، اب انہوں نے بہت بڑا کر دیا ہے. 2 بڑے بڑے انٹرچینجز بنائے ہیں، ایک نہیں 2 انٹرچینجز بنائے ہیں. آپ ان کی سڑکیں دیکھیں جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے. دس از لیاقت علی خان بولی وارڈ ان ڈی ایچ اے فیز 5. آپ کو اب اسکرین پہ مین لنک روڈ نظر آ رہی ہے ڈی ایچ اے فیز 4 میں. ٹھیک ہے، یہ بڑی بڑی سڑکیں ہیں، 120 فٹ وائڈ ہے، کوئی 150 فٹ وائڈ ہے. بڑی بڑی سڑکیں جو ہیں وہ آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. اب پرانے جو اسٹریٹس ہیں وہ ابھی بھی 40 ہیں، لیکن اب کچھ اسٹریٹس ہم دیکھتے ہیں تو 60 فیٹ کی بھی ہیں، ایونیوز 80 فیٹ کی ہیں. تو آپ کو اچھی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈی ایچ اے فیز 6 سیکٹر B3 اور ویلی کو انہوں نے اب ڈی ایچ اے ایکسپریس وے کے ساتھ جوڑ دیا وایا دودوچا روڈ. اور دودوچا روڈ جو بھی آپ کو 20-25 فٹ کی نظر آتی ہے اور کچھ ایریاز میں اس سے بھی کم ہے، یہ آپ کو بڑی ایونیو یا بولے وارڈ نظر آئے گی، چونکہ سامنے جو کنٹینروں والا ٹیلا ہے فرام واٹ آئی ہرڈ کہ اس کی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سو دس از ناٹ یور اولڈ ڈی ایچ اے. یہ اولڈ اسکول مینٹیلٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے. دوز ہو آر ناؤ سٹنگ ان ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ، دے آر ناٹ اولڈ اسکول، دے آر نیو اسکول. ٹھیک ہے، لوگ اکثر کامنٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ بک گئے ہیں اور لگتا ہے کوئی ویگو ڈالا آیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. اگر یہ فیکٹس نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو آپ کو وہی باتیں بتاتا ہوں اور آپ کو ہر جگہ ڈرون فوٹیج میں دکھایا ہے. یہ ایکچولی ہو رہا ہے، whether you accept it or you don't accept it, this is reality. And you and I, if we look at reality, nobody can ignore it if it's tangible. ٹھیک ہے، so on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup, and do consider having DH Rawalpindi Islamabad as your next destination living کے point of view سے. Thank you very much.